الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم 16ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی دست برد سے بچی رہے۔ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج و ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو
وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 44 نمبر پہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ مریم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور جھولے میں کلام، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناقشے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ میں اس امر کا بیان ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام لاولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے، وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاک لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے عرفی والد کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا، آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے کی بشارت دی کہ وہ نبی ہوں گے۔ آیت نمبر 51 تا 58 میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول، نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال آخرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے،
انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کر عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ آخری آیت میں پہلے کئی قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 45ویں صورت ہے۔ اس صورت کے پہلے کلمے طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسبات قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے مذکور ہیں۔ کفار قریش نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پیشانی پر لکھ دیا کہ اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں، اور فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اس موقع پر آپ کو یہ معجزات عطا کیے گئے، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے تو عصا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ آیت نمبر 25 تا 28، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان ہوا، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس کے ازالے کی دعا مانگی۔ آپ نے مزید التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا، اس لیے فرعون نے حکم دے رکھا تھا
کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن یعنی فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے صندوق پر نظر رکھتے ہوئے چلتی رہیں، اور جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والی کے انتخاب کا وقت آیا تو آپ نے کسی عورت کے پستان کو منہ نہیں لگایا۔ پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کی بہن نے اپنی ماں کی نشاندہی کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا کیا۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے کہ جادوگر ناکام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آیا اور جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا کر درخت میں لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ جو چاہے کیجئے، ہمارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری اس جادو کے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے اور پھر سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا میں نے جبرائیل کے نقش قدم کی مٹھی بھر لی اور اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سمجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب کی حقانیت یعنی کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا، پھر فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے اور ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی دعا تعلیم فرمائی، اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ کی حکم حدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی۔
اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا، سو ان کے سطر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر مستقیم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے ہے۔ کفار قریش کے لیے عذاب کے مطالبے کے باوجود فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا انتظار کرو، تم عنقریب جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ آج ہم نے پارہ نمبر 16 پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔